بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔ وہ ایک نادیدہ اور مخفوق الفطرت وجود کا برتاؤ جسے لوگ سالوں یاد رکھیں گے۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو کہانی کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ وہ دن میرے لیے ہر لحاظ سے اہم تھا کیونکہ اس دن میری سالگرہ تھی اور اتفاق سے اسی روز اماں اور بابا کی شادی کی سالگرہ بھی آتی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا میرے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، مگر اماں اور بابا کی خوشیوں کے خیال سے میں چھلانگ لگا کے بستر سے نکل کر اٹیچ باتھ روم میں جا گھسی۔ میرا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا۔ میں مزے سے شاور لیتے ہوئے تجھے اپنا بنانے کا جنون چھایا ہے گنگناتے جا رہی تھی۔ گرمیوں کی صبح میں ٹھنڈے پانی سے شاور لینا کتنا لطف انگیز عمل ہے، اور یہ تو وہی اندازہ لگا سکتے ہیں جو سحر خیز ہیں۔ جب کافی دیر بعد میں فریش ہو کر واش روم سے برآمد ہوئی تو اماں جانی کو کمرے کے وسط میں کھڑے پایا۔ ان کے ہاتھ میں میرا سیل فون موجود تھا۔ باتھ روم سنگر، انہوں نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس انداز سے مجھے مخاطب کیا کہ میں خجل سی ہو گئی۔ کوئی گل مہر کمپنی سے کال تھی، وہاں سے تمہیں 10 بجے کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ اماں کے منہ سے بات سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی وہاں میرا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آج میں کیسے جا سکتی ہوں اماں؟ آج تو سالگرہ ہے نا؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ سالگرہ کا پروگرام تو بعد میں ہے، یہ سب سے ضروری کام ہے، اس لیے تمہارے لیے سب سے پہلی ترجیح یہی ہونا چاہیے۔ مگر اماں، میں نے احتجاج کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا۔ بس پھر کیا تھا، جلدی سے ناشتہ کر کے انٹرویو کے لیے نکلتے ہی بنی۔ بابا چونکہ صبح ہی سے کام پر چلے گئے تھے اس لیے مجھے لوکل ٹرانسپورٹ پر جانا تھا۔ گل مہر انڈسٹری شہر سے کچھ ہٹ کر تھی، رہائشی علاقوں سے کچھ دور۔ سڑک کے کنارے کھڑے کافی دیر ہو گئی، کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل نہ دے رہی تھی۔ میں بار بار ریسٹ واچ پر نظر ڈالتی، ایسے ہی پریشانی کے عالم میں میری نظر اس پر پڑی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، ریشمی بال، چمکتی سیاہ آنکھیں، دلکش سراپا، جانے کب سے وہ بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے پہلے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ آج سے پہلے بھی میں اس سے کئی مرتبہ اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھ چکی تھی۔ آج میں نے اسے غور کیا تو مجھے اس پر بے تحاشا پیار آ گیا۔ میں نے دور سے آتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا تو اس نے بھی سر گھما کر میری نظروں کی تعاقب میں دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر غرانے لگی۔ بلی کے اس طرح غرانے سے مجھے خوف سا محسوس ہوا کیونکہ میں اس وقت بالکل ہی سنسان سڑک پر کھڑی تھی جہاں کچھ دیر پہلے ایک رکشے والے نے رکشے میں خرابی کے باعث مجھے اتار دیا تھا۔ ٹیکسی جوں جوں نزدیک آتی گئی میں اسے روکنے کا اشارہ کرتی رہی۔ اب کہ اس نے بہت ہی عجیب حرکت کی، وہ مسلسل غراتے ہوئے میرے پیروں سے لپٹ گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ میں بڑبڑائی اور ٹیکسی رک چکی تھی۔ وہ میرے پیروں سے لپٹے غرا رہی تھی کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ایک پیر پر اٹھا کر کسی فٹ بال کی طرح دور اچھال دیا۔ وہ کافی دور جا کر گری اور میں یہ دیکھنے کے لیے بالکل نہ رکی کہ اس کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی۔ جلدی سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اس میں براجمان ہو گئی۔ ڈرائیور نے جھٹ سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک پر رواں دواں ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سنسان سڑک پر مجھے وہی کالی بلی پیاری سی بلی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے بھاگتی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ بھائی صاحب گاڑی روکو، میں نے گھبرا کر کہا، لیکن ڈرائیور نے شاید میری بات نہیں سنی۔ بھائی صاحب گاڑی روکو، اب کہ میں نے چلا کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ گاڑی رکتی بلی گاڑی کے آگے آ چکی تھی۔ میاؤں کی زوردار آواز کے ساتھ وہ اگلے حصے سے ٹکرائی، پھر اچھل کر ونڈ سکرین سے ٹکرائی۔ اس کے بعد پھسل کر سڑک پر جو گری تو کار کے اگلے ٹائر نے اس کو کچل دیا۔ کڑچ کی آواز آئی۔ میں نے چلتی گاڑی کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر دیکھا۔ اس کا لہو اور گوشت کے ٹکڑے سڑک پر پھیلے ہوئے تھے۔ لہو کے کچھ چھینٹے اڑ کر ونڈ سکرین پر بھی پڑے تھے۔ میں بدحواسی میں چیخی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ مجھے اس کے کچلے جانے کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بہت معصوم اور پیاری تھی۔
اس کے ساتھ ایک انسیت سی محسوس ہوتی۔ اسی طرح سے اس کا کچلا جانا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ڈرائیور نے گھوم کر مجھے دیکھا۔ میں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ڈرائیور کا قہقہا بلند ہوا تو میں رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے چہرہ آگے کی طرف کر لیا اس لیے میں اسے دیکھ نہ پائی، لیکن مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک تو اس نے ایک معصوم بے زبان جانور کو کچل دیا اور پھر میری بدحواسی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اسٹوپڈ، میں نے دل ہی دل میں اسے صلواتیں سنائی، اور جب میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا مجھے اور غصہ آیا۔ یہ تو کوئی انجانی سڑک تھی، مجھے گل مہر کی طرف جانا ہے۔ میں نے غصہ دبا کر کہا، اب تم وہاں جاؤ گی جہاں میں لے جاؤں گا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا؟ میری چھٹی، اس نے مجھے خطرے کا سگنل دیا۔ ایسے کیسے لے جاؤ گے؟ میں ہڑبڑائی۔ وہ کوئی ڈاکو، چور یا کوئی جرائم پیشہ تھا۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا، میرے پاس کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے، تم چیک کر سکتے ہو۔ میں نے اپنا شولڈر بیگ اس امید پر اس کی طرف بڑھایا کہ شاید وہ میرا یقین کر کے مجھے چھوڑ دے۔ ہا 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 ہا، وہ فلک شگاف کہہ لگانے لگا، مجھے چیزیں نہیں درکار، مجھے تو تمہاری ضرورت ہے۔ ماما میری؟ میرے حلق میں پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری عزت خطرے میں ہے۔ کیا میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں؟ میں نے خود سے یہ سوال کیا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، آرام سے بیٹھی رہو۔ تو تم کون ہو؟ میں نے تھوک نگل کر اس سے کہا، تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ یہ کہہ کر اس نے گردن پیچھے کی طرف موڑ دی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے کالے حلقے تھے۔ دیکھنے میں تو قبول صورت تھا، مگر اس کا عجیب سا حلیہ اسے پراسرار بنا رہا تھا۔ اب اس کا چہرہ برف کی مانند سفید پڑا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی سرد خانے سے بھاگ آنے والا مردہ ہے۔ مردے کے خیال سے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں اسے پہچان نہیں پائی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کچے میں اتار دی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پلیز میری بات سنو، مجھے چھوڑ دو، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے التجائے لہجے میں کہا، جس کا اس پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ گاڑی ایک کھلے سے ویران اور پراسرار میدان میں پہنچ کر رک گئی، جہاں دور دور تک کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ اب ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر باہر نکالا۔ اب وہ پورے قد سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ذہن پر بہت زور ڈالا مگر اسے پھر بھی پہچان نہیں پائی۔ اس نے مجھے ایک پتھر پر دھکا دیا۔ میں خوفزدہ سی پتھر پر بیٹھ گئی۔ سنو، میں کون ہوں؟ اس نے میری طرف پیٹھ موڑ کر کہنا شروع کر دیا۔ میں زرغام ہوں، وہ زرغام جو تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر تم نے حسن غرور میں کبھی اس دبلے پتلے عام سی شکل و صورت والے زرغام کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ میں بارہا کوشش کرتا رہا، تمہارے راستے میں آتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن تمہارے ہاسٹل میں آ گیا، مگر تم نے مجھے وہاں سے بھی بے عزت کر کے نکلوا دیا۔ پھر میں تمہارے گرد چکراتا رہا، مگر تم نے مجھے جہاں بھی دیکھا نفرت سے ذلیل ہی کیا، برباد کر دیا تم نے مجھے۔ تمہارے عشق میں اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی کن پٹی پر گولی اتار دی اور پھر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ میں تمہارا عشق، تمہاری یاد سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر افسوس میں وقتی اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ابدی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی آواز عجیب سے غیظ و غضب سے لبریز تھی۔ جیتے جی تو میں تمہیں نہ پا سکا، مگر اب میں تمہیں بھی اپنے ساتھ ایسی جان لیوا اذیت سے دوچار کر کے ماروں گا، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، تمہیں کوئی مجھ سے دور نہ کر پائے گا، تم بھی میری طرح ایک بدروح بن جاؤ گی۔ ہا 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 ہا۔ مجھے اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، باوجود ہزار کوشش کے وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے جانتی تک نہ تھی، میں حیرت سے بت بنی اس کی صورت تک رہی تھی کہ اس نے میری طرف رخ موڑا اور آہستہ آہستہ مشینی انداز میں میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ ابھی مجھ سے کچھ دور ہی تھا کہ فضا میں دھماکے سے ہونے لگے، زمین زوردار آواز سے پھٹنے لگی اور زمین سے اس جیسے بہت سے استخوانی جسامت رکھنے والے مردہ نما انسان نکل آئے۔ میں خوف کے مارے گنگ ہو گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی۔ وہ ڈھانچے تھے یا مردے تھے، کسی کی
किसी जगह पर गोश्त लटक रहा था, किसी की आंख बाहर को उबली हुई थी। ज्यादातर इनका जिस्म हड्डियों का पंजर बन चुका था। इस सब ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने लरसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे यकीन हो चुका था कि मैं इबरतनाक मौत से दोचार होने वाली हूँ। मैंने खुद को मुतवक्का मौत के हवाले कर दिया और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनने लगी। मेरे दिल की धड़कन धूकने की तरह चल रही थी। किसी भी सूरत अब मेरा बचना मुहाल था। जरगाम और इसकी साथी रूहें बतदरीज मुझे घेरे में ले चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करना चाहिए कि दफतन मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी, मियाओ मियाओ मियाओ। मैंने झट से आंखें खोलकर देखा तो बिल्ली की आवाज़ सुनते ही जरगाम की बदरू और इसके साथी ढांचे नुमा बदरूहें अपनी अपनी जगह पर साकित हो गईं। वो शायद इस काली बिल्ली से खाइफ थे। बिल्ली एक तरफ से तेजी से भागती हुई आई, एक जंप लगाकर ढांचों के ऊपर से होती हुई जरगाम की बदरू पर हमला आवर हुई। बिल्ली के पंजों से जरगाम के चेहरे पर से खाल उदड़ती चली गई। जरगाम ने तकलीफ से बिलबिलाते हुए बिल्ली को दोनों हाथों से दबोचा और जमीन पर दे मारा। अब ढांचों ने बिल्ली को घेर लिया और अपने इस्तख्वानी पंजों से इसे नोचने लगे। लम्हों में बिल्ली लहूलुहान हो गई। इसकी दर्द भरी मियाओ मियाओ सुनकर मेरे असाब चटकने लगे। लेकिन फिर एक अजीब ही मंजर मेरी आंखों ने देखा। बिल्ली के लहू के जितने भी कतरे जमीन पर गिरते, इनसे बिल्कुल वैसे ही काली बिल्ली पैदा हो जाती। इस तरह चंद लम्हों में बिल्ली के लहू के कतरों की बदौलत पैदा होने वाली बिल्लियों की तादाद बदरूहों ढांचों की तादाद से बढ़ गई। कुछ बिल्लियों ने जरखाम को निशाने पर रखा, बाकी लातादाद बिल्लियां ढांचों से नबरूदआज़मा हो गईं। मैं सरासीमा से एक तरफ खड़ी दो अजीब गरीब ताकतों की जंग देख रही थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस ख्याल के आते ही मैं टैक्सी की तरफ भागी। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी, मगर जब मैंने टैक्सी स्टार्ट करना चाही तो टैक्सी स्टार्ट होकर ही न दी। इतने में बिल्लियों ने बदरूओं पर काबू पा लिया। जरगाम की चीख और पुकार हर तरफ गूंजने लगी और इसके साथ ही ढांचे टूट फूट कर गिरने लगे। जैसे ही कोई ढांचा टूट कर गिरता, इसके साथ ही इस पर अमला आवर बिल्ली भी गायब हो जाती। अचानक मेरी नज़र जख्मी काली बिल्ली पर पड़ी। इसकी जिसामत बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते वो एक कद आवर बबर शेर के बराबर हो गई। फिर इसने एक जस लगाई और जरगाम पर टूट पड़ी। जरगाम को लेकर वो जमीन पर गिर पड़ी। बिल्ली के शिकंजे में जरगाम बुरी तरह फिसल गया और फंस गया और बहुत मुश्किल से वहां से अपने आप को निकालने की कोशिश की, मगर बावजूद कदावर बिल्ली के शिकंजे से वो निकल नहीं पाया। आखिर कुछ ही देर में वो वहीं ढेर हो गया। जरगाम की लाश उधड़ी पड़ी थी और इसकी बदरू धुएं की शक्ल में इसकी लाश से निकली और हवा में तहलील हो गई। इतने में टैक्सी भी स्टार्ट हो गई। मैं यू टर्न लेकर टैक्सी को मोड़ चुकी तो अचानक ही बिल्ली न जाने कैसे खिड़की से छलांग लगाकर अंदर पहुंच गई। मैंने बिल्ली को प्यार से देखा और मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुकी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी वहां से निकाली और एक अनजान सिमत की तरफ बढ़ने लगी। मैं तेजी से टैक्सी चला रही थी। मैंने बिल्ली को एक बार फिर प्यार से देखा। इसकी जख्मों से अब भी खून निकल रहा था। मैं इसे देख ही रही थी कि इसने भी मेरी तरफ देखा। जैसे ही हमारी नजरें आपस में मिली, वो म्याऊं की जोरदार आवाज के साथ चीखी। मैंने फौरन सामने देखा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। टैक्सी एक बहुत बड़े दरख्त के साथ टकरा गई। मैं अपनी जगह से उछली। मेरा सर स्टीयरिंग से लगा और मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। गरम गरम खून मेरे चेहरे पर बहने लगा। बिल्ली का मुझे कोई होश न रहा। हाँ, मेरे कानों में जरगाम की मनहूस आवाजें आ रही थी। वो कह रहा था, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। मैंने बंद होती हुई आंखों के साथ देखा। टैक्सी के बोनट में आग लग चुकी थी। धुआं खतरनाक हद तक फैला हुआ था। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। इतने में हर तरफ सायरन बजने लगे। उठ जाओ रोशनी, देर हो रही है। अम्मी की आवाज मेरी समातों से टकराई तो मैंने झट आंखें खोल दी। अलार्म मुसलसल बज रहा था। मैं अपने बिस्तर पर पसीने में शराबूर पड़ी हुई थी। यानी कि ये सब एक ख्वाब था, इंतहाई खौफनाक ख्वाब। वो दिन मेरे लिए हर लिहाज से अहम था, क्योंकि इस दिन मेरी सालगिरह थी, तो इसी दिन अम्मा और बाबा की शादी की सालगिरह भी थी। इत्तेफाक से इसी दिन इंटरव्यू की कॉल आ गई, इसलिए मैं इस भयानक ख्वाब को भूल भाल कर इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगी। नाश्ता करके घर से निकलते निकलते मैंने 9 इधर ही बजा दिए। जब रेस्ट वॉच पर नजर पड़ी तो भाग खड़ी हुई। गुल मोहर कंपनी पहुंचते पहुंचते मैंने 11 बजा दिए। ताहम
ٹائم کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے میں ڈر رہی تھی۔ فرسٹ امپریشن ہی نیگیٹو پڑ گیا تھا۔ ٹائم کی پابندی جاب کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ میرے دل میں نوکری کی امید تقریباً دم توڑ چکی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں میں پوری طرح نا امید ہونے کے باوجود کمپنی کی ویٹنگ روم میں بیٹھی بے چینی سے ویٹ کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے مجھے طلب کیا گیا۔ میں دل میں دعائیں مانگتی ہوئی بری طرح کنفیوز ہوتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ میں نے جب آفس میں قدم رکھا تو شاندار آفس دیکھ کر میں اور پریشر میں آ گئی۔ ٹیبل کی دوسری جانب جو بندہ بیٹھا تھا اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ میں ڈری سہمی آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می سر۔ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص گھوما۔ جیسے ہی وہ گھوما تو ساتھ ہی میرا دماغ بھی گھوم گیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھو۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ تو کیا تو میں بیٹھ گئی، پھر وہ گویا ہوا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میرا نام زرغام ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو میرے سر پر دھڑام دھڑام بم پھوٹنے لگے۔ مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت سے دوبارہ وہ گویا ہوا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ لیٹر ہے، تم کل سے جاب جوائن کر رہی ہو، سیلری اور دیگر ضروری تفصیلات تمہیں بتا دی جائیں گی۔ میں نے لفافہ تھام لیا۔ اپنے حواس قابو میں رکھو، اس جاب کے دوران تمہارا واسطہ بہت سے بڑے لوگوں سے پڑے گا، اس لیے تمہارے چہرے سے حماقت نہیں ٹپکنی چاہیے۔ اس نے میرے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ سوری سر۔ میں ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں نے بلا ارادہ سوری کہہ دیا، جبکہ میں جانتی تھی کہ میں سوری کیوں کر رہی ہوں۔ اب تم جا سکتی ہو، اس نے ہنکارا بھر کر مجھے جانے کے لیے کہا۔ سنو، میں دروازے تک جا کر اس کی آواز پر پلٹی۔ تمہیں رات کے وقت کام پر آنا ہوگا، دن کے وقت یہ کمپنی بند رہتی ہے۔ میں اس کی بات پر الجھتی ہوئی گھر چلی آئی۔ گھر میں جشن کا سماں تھا۔ اماں بابا نے پارٹی کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ چھوٹی سی پارٹی صرف چند دوستوں پر مشتمل تھی، جس میں ہمارے عزیز اقارب اور کچھ رشتہ دار شامل نہیں تھے۔ پارٹی کے ہنگاموں میں رات کا 1 بج گیا۔ بڑوں کی محفل جم گئی۔ اماں نے چائے کافی کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ان میں میرا کوئی ہم عمر نہیں تھا، اس لیے میں اکتا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں سیڑھیوں کے پاس پہنچی ہی تھی کہ مجھے کسی کی کرہ سنائی دی۔ کرہ میں بے انتہا درد بھرا ہوا تھا، جسے سن کر میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ میں نے ادھر ادھر ٹٹولتی نگاہ دوڑائی۔ آواز تو مسلسل آ رہی تھی۔ میں آواز کا تعاقب کرتے کرتے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ وہاں جو میری آنکھوں نے دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ گھر کے اندر سے بڑوں کے کہکہوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ میں نے بار بار آنکھوں کو مل کر دیکھا، جو حقیقت تھی میں اس کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کرہ پھر سے ابھری۔ میں نے چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ صورتحال جو بھی تھی، مجھے فی الوقت اس کی مدد کرنی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھاتے ہی میرے ہاتھ پر چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو وہ خون سے لتھڑا ہوا تھا، یعنی وہ زخمی تھی۔ میں اسے لے کر کچن میں آئی، ایک دیگچی میں پانی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھ دیا، اور ایک کیبن میں فرسٹ ایڈ باکس پڑا تھا، اسے نکال کر میں اسے لیے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا، پانی میں ڈیٹول ڈال کر اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ اس کی گردن پر ایک طرف سے کٹ لگے ہوئے تھے، جیسے کسی تیز دھار چاقو سے اس کی گردن کاٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کی زخم صاف کرنے کے بعد میں نے پٹی باندھ کر اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر بیڈ پر اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ میں خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس دوران وہ مجھے ممنونیت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ میں سو چکی تھی، مگر میرے ذہن کے کسی کونے میں ایک نسوانی آواز ابھر رہی تھی، جو میرا نام لے رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، روشنی اٹھو، روشنی اٹھو۔ میں آواز کو پہچانتی تو نہیں تھی، مگر واضح آواز ضرور تھی، اس لیے میں اس کو اپنی سماعت کا دھوکہ قرار نہ دے سکی۔ جبھی اٹھ گئی۔ ادھر دیکھو، تمہارے بغل میں۔ اب کے نسوانی آواز میرے پہلو سے آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑی۔ وہ پوری طرح کمبل میں لپٹی تھی، اس کا صرف سر کمبل سے باہر تھا۔ ہلکی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں چھلانگ لگا کر بستر سے کود گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ریشمی سیاہ بالوں والی بلی انسانی آواز میں بول رہی تھی، وہی بلی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور میرا باز زرغام وہ کیا بلا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بلی بول پڑی، ڈرو مت، میں تمہاری دوست ہوں، باس کے متعلق تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے اتنا کہتے ہی میری آنکھوں کے سامنے کا منظر پلک جھپکتے میں بدل گیا۔ اب میرے سامنے بہت خوبصورت کالے لمبو بالوں والی ایک لڑکی بیٹھی تھی، جو میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
صحیح معنوں میں اس وقت میری سٹی گم ہو گئی۔ اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ مجھے اسے اٹھا کر گھر کے اندر نہیں لانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی پراسرار معاملہ تھا جس میں پھنس رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ آؤ آؤ میرے قریب بیٹھو، میرا نام پری ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ خوف کی زیادتی سے میرے آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر مجھے میرے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرے بدن پر کپ کپی تاری تھی، ٹھنڈے پسینے بہنے لگے تھے۔ تمہارا خواب سچا تھا، اس نے کہا۔ کیا؟ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آئی کہ میں فرط حیرت سے چلا اٹھی۔ ہاں، وہ خبیث روح ہے جو تم پر قابض ہو کر تمہیں بھی بدروح بنانا چاہتا ہے، مگر اب سب ٹھیک ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے خفگی سے میری طرف دیکھا تو میں خجل سی ہو گئی۔ اس کے ایسا دیکھنے پر یہ گندی سی طاقتوں کا ٹکراؤ ہے جس میں وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بھی اس نے اپنے جادو کے زور سے بلی بنا دیا تھا۔ جب تم ویٹنگ روم میں تھی اس وقت میں بھی وہاں موجود تھی۔ تم وہاں سے بچ کر اس لیے واپس آ گئی کیونکہ میں نے زرغام پر قابو پا لیا تھا۔ جیسے ہی اس کے گرکوں نے مجھ پر وار کیا، میرا لہو زمین پر گرتے ہی اس کا جادو ختم ہو گیا اور میں اصلی شکل میں آ گئی۔ میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادی ہوں جسے زرغام اپنا غلام بنا لینا چاہتا تھا۔ میں بچپن سے تمہارے ساتھ رہتی آئی ہوں مگر کبھی تم پر خود کو ظاہر نہ کیا۔ میری وجہ سے زرغام نے تمہیں بھی اپنے نرغے میں لینے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ جس لڑکی روشنی سے محبت کرتا تھا اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب ایک بدروح کی شکل میں وہ ہر خوشی روشنی نام کی لڑکی کو مار ڈالتا ہے۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ تم اس کے چنگل سے نکل آئی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے دل نشین انداز میں مسکرائی۔ میں نے بے یقینی سے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آتا نا؟ اس کی آواز میں اس کی شخصیت کی طرح سحر انگیزی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کے سحر میں جکڑتی گئی اور ایک بار پھر مسکرائی تو اس کی سبزی مائل آنکھیں بھی مسکرانے لگی۔ مجھے بے ساختہ اس پر پیار آیا، ساتھ ہی اس کی باتوں پر یقین بھی۔ اس نے مجھے میرے بچپن سے لے کر آج تک کے ایسے واقعات بھی بتائے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح میں اور پری گل مہر انڈسٹری کی بلڈنگ کے باہر موجود تھے۔ ساری بلڈنگ جل چکی تھی، اب وہاں کسی کمپنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے پری پر پوری طرح یقین آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ممنونیت سے مسکرا دی اور وہ ہوا میں تحلیل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔